ہوتی ہیں، کیوں ہے؟ جس کے قابو آ گئی ہیں، گل نہیں سمجھے؟ تو پھر عزت کدھر ہے؟ عزت ادھر ہے اس معاشرے جو نبی کے غلاموں کے پاس عزت ہے۔ اور خدا گواہ ہے یہ اتنے کوئی خبیث لوگ ہیں ہمارے اخبار والے اور یہ ٹی وی بکواس کرتے، کئی ایک واقعہ ہوتا ہے تشدد کا، کوئی ہو جاتا ہے اتنے بڑے لوگوں میں 22 کروڑ لوگ ہیں 22 کروڑ میں اگر 2-4 کوئی واقعہ ہو بھی جائیں پھر کیا کیا ہو؟ پھر ادھر تو عزت ہی کوئی نہیں ہے بھائی۔ عورت کو کہتے ہیں تو اپنا کر دے، مرد کہتا ہے میں اپنا کراں گا جی۔ شادی کا رواج ہی ختم ہے، وہاں شادی کا رواج ختم ہے۔ کیوں؟ شادی کریں گے تو بچوں کی ذمہ داری بھی آئے گی، شادی کریں گے تو میاں بیوی کی آپس کی ذمہ داری بھی آئے گی۔ شادی کرنی ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ بچے ہوں گے، بچوں کے لیے انہوں نے حرام خانے وہ کھولے ہوئے ہیں، ادھر جا کے جمع کرا دو، مرتا ہے تو مرے، پھر دوبارہ مڑ کے سنا۔ باپ کا تو پتہ ہی نہیں نا۔ فرانس کی منسٹر تھی، منسٹر وزیر فرانس کی، فرانس کو کیسا ملک ہے فرانس؟ ایٹمی پاور، بڑی پرانی، یعنی وہی حرامی جنہوں نے وہ جہاں کا پریزیڈنٹ بکواس جس نے کی تھی جی، کہتے ہیں جی بڑے دانا بینا لوگ ہیں۔ او یار کون سی دانائی ہے یار؟ تم کسی کی رسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ابھی وہ مر گئی ہے الزبتھ، اس کو بڑی گریٹ عورت کہہ رہے ہیں، سارے جہان کی چور۔ کوئی اس کا کوئی بیان آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا دنیا کوئی بیان آیا ہے؟ کوئی پڑھا بھائی بیان کوئی؟ آج کئی سال ہو گئے ہیں نا، کیوں بھائی؟ بولو منشی نہیں، کوئی نہیں اور بیان اس کو فوراً آتے ہیں، وہاں کے وزیر اعظم کے آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر کوئی ایسا بیان ہے کہ نہیں بھائی یہ زیادتی ہے، بری بات ہے؟ یہ اتنی بڑی ایک کمیونٹی ہے، 1.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں، مسلمان کتنے؟ اور ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس وقت تک مسلمان ہی ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ نہ پڑھے اور حضور سے محبت نہ کرے، اور حضور علیہ السلام کی یعنی محبت اور شفقت بھی ایسی کہ لا نبی بعدی، میرے سرکار کے بعد نبی کوئی بھی ٹھیک ہے جناب۔ ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت، ووٹ ڈالو تو پاویں کھوتے کتے بلے ووٹ پا دیں تو پریزیڈنٹ وہ بنے گا جنہوں نے اس نے کتیاں نے کھوتیاں نے بھائی گنتی ہوگی نا، یہ انہوں نے دیکھنا کس نے دیا، یہ دیکھنا کہ گنتی کتنی ہے۔ گنتی ہونے کے بعد اگر کوئی کھوتا سلیکٹ ہو جائے وزیر اعظم تو کیا ہوگا؟ وزیر کو جی ووٹ ملے نا اسے، اسے ووٹ ملے ہیں بھائی، گدھے کو کتے کو بلے کو جس مرضی کو، حرامی کو شیطانی کو، جس کو مرضی ووٹ دے دو۔ اسی لیے علامہ اقبال کا فرمایا جمہوری نظام جو یہ شیطانی نظام ہے، اصل نظام ہے خلافت کا۔ ہاں جی، کہ خلیفہ بھی کھڑا ہو تو مائی پوچھے تو نے یہ 2 چادر نہیں، کوئی بندہ پوچھے جمعے میں سے کھڑا ہو کے ٹھہرو جی ٹھہرو ذرا، خطبہ بند کرو اپنا، ہم آپ کا خطبہ ہاں جی ایسا خطبہ تاں سنا گے۔ پہلے عمر فاروق خلیفہ وقت سرکار کے غلام اور صدیق اکبر کے نائب، 4 خلفاء میں سے ایک خلیفہ راشد، ٹھہرو جی ٹھہرو، تو وہاں عمر فاروق کے چاہنے والا کوئی نہیں تھا اس مجمع میں، مدینے میں سارے چاہنے والے تھے۔ وہ کھڑا ہو کے بندہ کہتا ٹھہرو جی،
دو چادر تیرے کو کتوں آئی ہیں 10 تو عمر فاروق بجائے سے اگر پڑھو اس مارو چنڈا لمبا پاؤں تو دسنا میں تینوں انہوں نے کہا بھائی بات تو ٹھیک کی ہے اور پھر انہوں نے وضاحت دیتی انہوں نے وضاحت دی کہ 2 چادریں جو ہیں کیوں آئیں ایک چادر مجھے یعنی جو مال غنیمت آیا تھا اس میں میرا حصہ کتنا بنتا تھا 1 چادر اور میرے بیٹے کی بھی کتنا حصہ بنتا تھا وہ جو میرا بیٹا تھا جب میں نے 1 چادر ڈالی تو میرے پوری نہیں آئی جی میرا جسم سارا تو وہ دوسری چادر اس نے مجھے دے دیا جی تسی یہ بھی لے لو کہا کیونکہ عمر فاروق کا ذرا لمبا تھا تو فرمایا یہ بھی آپ لے لیں تو بیٹے نے ہدیہ کس کو کر دیا باپ نے وہ لے کے پہن لی اور وہ یہ ہے اصل ماجرا اس لیے بھائی جان میں نے 2 چادریں ڈالی ہیں چادریں میرے حصے میں بھی کتنی آئی ہیں تو ادھر کیا کہتے ہیں جمہوری نظام مارو پکڑ لو یاد رکھو سارے ایک ہیں سارے ایک ہیں اس لیے یہ جو یہ ٹیپ ہو رہی ہے اس کا وہ جو کلپ میں جو بناؤں گا نا وہ اس میں نہیں شامل کرنا وہ دعا کا کلپ ہے اس میں انہوں نے وہ چودھری صاحب نے بھی ابھی وہ میسج کیا فون کیا تھا چودھری شجاعت نے ان کا بیٹا وہ سالک شافع ہمایوں صاحب اور طلحہ سینیٹر صاحب وہ بھی ان کو پچھلے دنوں اٹیک ہو گیا تھا اس ساروں نوازی صاحب ہیں ڈی جی نیب وہ ساروں نے کیا تو وہ ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دعا تو ہمارا بنتا ہے نا تو یہ ایک کلپ پورا بنا لینا ٹھیک ہے اب اس معاشرے میں عورت کی خدا کی قسم وقت ایک ٹیڈی پیسے کی نہیں جس معاشرے کی نمائندگی ہاں وہ ابھی آ جائے گا میرا جسم میری مرضی ہے اور ان کی حرکتیں دیکھنا ذرا انہیں کوئی شرافت شریف عورت کہے گا ان کو کوئی ہیں نہیں ایسی عورتیں گھر کی ہمارے مطلب ہے جو شرفاء ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں اور پتہ ہے یہ کتنی عورتیں صرف 36 عورتیں ٹوٹل کتنی ہیں جی وہ کیا پتا بھائی ہیں کہ نہیں ہے یار یہ تو سانو کی پتا بھائی نے کہ کون نے نہیں وہ تو ایسے کھلا کر کے کہہ دے میرا بھائی ہے سانو کی پتا ویڈیو دیکھی تھی بابا جی اس میں وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ اس کی مرضی ہے تو مرضی ہے وہ یہ جی نہیں نا پھر وہ اسی طرح کے ہے نا اللہ معاف کرے میں یہ کیا لفظ بولوں یہاں بہن بھائی بھی ٹھیک ہی ہے سیدھے ہی ہے بس ٹھیک ہے مرضی ہے تو پھر مرضی ہے نہیں گل سمجھے بس ٹھیک ہے پھر دین اسلام قرآن حدیث اس کا نہیں وہ مرضی والا کام نہیں چلتا سمجھ آئیے مرضی اللہ اور اس کے رسول کی ہے ہاں جی تیری میری ہماری مرضی کیا کرے گی بھائی تو اس لیے وہ جو بھی ہے لیکن اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں جی وہ جو نوکرانیاں نہیں ہمارے گھروں میں آتی وہ نوکرانیاں جو ہیں ان کو کہتے ہیں تمہیں کھانا بھی ملے گا تم ایکسٹرا 1500 روپیہ بھی ہم دیہڑی دیں گے تو تم جتنی ہے نا ساری کٹھی کرو وہ بیچاریاں ادھر سے ہیں آج کام بھی نہیں کرنا آج آپ ہمارے ساتھ گھومے پھریں گے بس اچھا جب ان سے پوچھا بھائی تسی کیوں آئے ہو کہتے سانو تو پتہ ہی نہیں سانو تو 1000 روپیہ لبے گا تو روٹی لبے گی سانو کی پتا اسی کیوں آئے انہوں نے کہا تسی جی اتنے بینر لے کے کھڑی ہوتے اتنے جناب ہے جی انہوں نے کہا سانو بھائی جان نہیں پتا سانو تو روٹی لبنی ہے تو 1000 روپیہ لبنا ساری تو روزی روٹی کا مسئلہ تو میں انہوں نے بھی لے آئی اپنی یہ پتریاں تے میریاں سہیلیاں تے انہوں نے بھی میں کٹھا کر کے لے گئی چلو جی وہ رش بن گیا ہے جی پھر ایسے ماحول میں وہ جو بھائی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں
ٹھیک ہے جناب, ہاں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. اب ان کو ان سے ساتھ اور کون سا رشتہ وہ بیان کریں گی اور اکثریت ہیں؟ جو یہ 36 ہے نا, یہ سب ایڈکٹڈ ہیں بابا جی جی, نشہ کرتی, نشے ہیں سب نشہ کرتی ہیں. تو اس لیے وہ جو معاشرہ ہے, ابھی پچھلے دنوں میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی, وہاں ایک لڑکی تھی معذور, اس نے امریکن یونیورسٹی میں بہت بڑی ایک ڈگری MBA کی حاصل کی, ٹھیک ہے جی, پڑھائی کی, پاس کیا امتحان, محنت کی, تو اس کو وہ یونیورسٹی والوں نے کیا دی, ڈگری. بڑی چیز ہے بھائی, بندہ وہ کرنے کے لیے کم از کم 20-22 سال لگائے تو پھر وہ کم از کم 25 سال ہیں جی, تب جا کے اسے MBA کی ڈگری ملتی ہے. تو اس کو جب وہ ڈگری دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا میں نہیں لیتی جی. میں نے کہا جی تو کیوں نہیں لیتی بھائی؟ وہ سارے ان کو تو کیا وجہ بتاؤ؟ تو میں جی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک کتا ہے, اس نے میرے ساتھ بڑی محنت کی, اب بھی وہ میرے ساتھ ہے. یہ میں آتی تھی, میں جاتی تھی, یہ میرے ساتھ ساتھ آتا تھا, امتحان میں بھی ساتھ رہا ہے, یہ میں پیپر دیتی تھی, یہ بیٹھا رہتا تھا. تو جناب جتنی محنت میں نے کی ہے اتنی محنت ڈگری سے بھی دو. اور تسی ان کے دماغی حالت دیکھیں ذرا, ورنہ میں نہیں لیتی. اگر اس کو نہیں دیتے, لو جو انہوں نے دی, اور کتوں کے منہ میں ڈگری پکڑی ہے. ڈگری دی کتنی بڑی ڈگری ہوئے گی, ہیں جی, موجوں ہو گیا. یہ تو ان کے حالات ہیں یار, اتنے تو سینسیبل ہیں یہ, جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی بڑے عقل مند ہیں, بڑے فلان ہیں, اور کوئی عقل شکل نہیں ہے. یاد رکھو, مادی ترقی نہیں ہوتی. ہم جو یہ کہہ رہے ہیں جی وہ بڑے جناب انہوں نے یہ کر دیا, کہ یار بات یہ ہے, دنیا میں اگر ہم نے مشینیں استعمال کر لی, دنیا میں ہم نے AC استعمال کر لیے, دنیا میں ہم نے پنکھے استعمال کر لیے, پھر کیا ہوگا؟ آخرت کس کے سپرد ہے؟ آخرت میں خیر کہاں سے ملے گی؟ ان سے, امریکہ والوں سے, یورپ والوں سے, فرانس والوں سے. ایک کتے کی ڈگری جس نے دی ہے لے کے اس سے ملے گی, اس نے لکھ کے دینا ہے. وہاں تو میرے آقا ہی کام آئیں گے بھائی, وہاں رسول کریم کے علاوہ, اللہ رسول کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا. یا پھر اللہ والے کام آئیں گے, اولیاء اللہ کام آئیں گے, صحابہ کام آئیں گے. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے اس امت کی. اب بھی جب آپ کوئی اللہ والی ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو دعا جب کرتے ہیں تو فرشتے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں کیا کر رہے ہو تم, کس بات پہ آمین کہہ رہے ہو؟ فرمایا جی یہ تیری مخلوق, تیرے بندے, یہ تیرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, اللہ رسول کے قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں, تو ہم اس کو سن کے ان کی بات پر آمین کہہ رہے ہیں. یہ دعا کر رہے ہیں, پہ آمین کہہ رہے ہیں ہم. اللہ کہتا ہے اچھا پھر گواہ رہو, تم بھی آمین کہو, میں بھی تمہارے ساتھ آمین کہتا ہوں. سبحان اللہ. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں بھی آمین آکھنا. اور اللہ آمین کہہ دے, آمین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا ہو, قبول ہو میری دعا جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ تو اگر اللہ اور اس کے فرشتے آمین کہہ دیں جی, فرشتے نورانی مخلوق ہے, وہ کوئی ہمارے سے ڈرتے نہیں ہے جی, کوئی ہمارے محتاج نہیں ہے, کوئی ہم نے ان کو مطلب پکڑ کے یہ نہیں کہ چلو جی کوئی روٹی کھلا دی تو وہ کہے گا یار چلو تھوڑی جی تو میں حیا کرا, ہیں جی. وہ ہمارے کسی طرح محتاج نہیں. محتاج اصولی طور پہ تو ہمارا ہے ہی کوئی نہیں, ہم ہی محتاج ہیں. لیکن اگر فرشتوں کی بات کریں تو وہ آمین کہہ رہے ہیں, رب کہہ رہا ہے تم نے آمین کہی ہے نا تو تمہارے ساتھ اب میں بھی شامل ہوں. فرشتے اور رب آمین کہہ دے, آپ بتائیں آپ کی کوئی پھر پیچھے کوئی سسٹم رہ گیا ہے؟ سبحان اللہ.
یہ ہے ان محفلوں کا کمال. ٹھیک ہے جناب. آپ دنیاوی جو ہے آج سے پہلے جو ہمارے اساتذہ اور بزرگ تھے، شیخ الحدیث تھے، بزرگان دین تھے جی. اچھا بیت اللہ میں تو آسائشیں اب ہوئی ہیں نا. آپ 1952-56 میں جائیں جی، آپ یقین کریں آپ سوچ نہیں سکتے. وہ ابھی بھی اس پہ آتی ہیں جس طرح وہ گاڑیوں میں جاتے تھے، ذرا ریت پر پیدل چلتے تھے لوگ حاجی اس شدید گرمی میں ریگستان میں جی. پانی کی قلت. تو کیا اس وقت حج نہیں ہوتا تھا؟ بولیں جی. کیا اس وقت مدینے لوگ نہیں جاتے تھے؟ کیا اس وقت بیت اللہ شریف کے طواف نہیں ہوتے تھے؟ کیا اس وقت لوگ وہاں سے آب زمزم نہیں لاتے تھے، کھجوریں نہیں لاتے تھے؟ کیا لوگوں نے حج کرنا بند کر دیا تھا؟ بولیں جی. بھائی بندہ کہہ جی ہوں دیکھو نا جی حج تو ہوں ہوتا ہے، وہ پکھے لگ گئے ہیں اتنے جناب، اے سی لگ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، قالین بچھ گئے ہیں جی بہت. اب تو بھائی وہ جو ہے نا فرش جو ہے نا بیت اللہ شریف کا فرش، وہ انہوں نے پتھر ایسا لگا دیا ہے جس پتھر میں گرمی اثر نہیں کرتی. میں گیا ہوں نا وہاں، ننگے پیری پھرتے ہیں، دیکھیں آپ نے لوگ. وہ گرمی، اب یہ فرش ہے نا، یہ ابھی بھی اگر دھوپ تھوڑا تو ابھی بھی تھوڑا سا گرم ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ جو فرش ہے بیت اللہ شریف کا، ظاہر ہے وہاں کی دھوپ کیسی ہے، گرمی کیسی ہے وہاں سے. طواف بھی لوگوں نے کرنا ہے. یعنی وہاں جانے کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت جو ہے بیت اللہ شریف میں وہ کون سی ہے؟ نفل نہیں، نماز فرض کے علاوہ، کیونکہ وہ نہیں کہیں ملے گا. ہاں نماز نفل ادھر پڑھ لیں گے، جو ذکر کر لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، کلمہ شریف جو بھی ہے، لیکن جو طواف ہے نا وہ صرف کہاں ملے گا؟ بیت اللہ شریف، مکہ شریف. تو اس لیے جو حاجی یا جو زائر عمرہ کرنے جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں کیا کروں؟ طواف کر لوں. طواف الگ عبادت ہے. آپ کا جو عمرہ ہوتا ہے اس میں 2 رکن ہیں. کتنے؟ 2. ایک طواف کعبہ، کتنے چکر؟ 7. اور اس کے ساتھ صفا مروہ سے. ٹھیک ہے. صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 7 چکر لگانے. یہ 2 کام کر لیے آپ نے تو عمرہ کیا ہو گیا؟ عمرہ ادا. بعد میں آ کے صحن کعبہ میں 2 نفل پڑھو جی شکرانے کے، اور اس کے بعد جا کے یا ٹینڈ کرا دو یا بال کتروا دو. ٹھیک ہے. وہ جو یوں کر کے کاٹتے ہیں نا، یوں کر کے، وہ جائز نہیں ہے. اس سے دم واجب بھی آ جائے گا اور عمرہ بھی نہیں ہوگا. یہ لوگوں کو نہیں پتہ. یا تو بالکل کیا کراؤ، ٹھیک ہے، نہیں تو 1 انچ کے قریب جو بال ہے وہ کم از کم برابر ادھر سے آپ نے. وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، وہ جو وہاں نائی محرم کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ کتنے لیتے ہیں؟ 5 ریال کے کتنے لیتے ہیں، بس اس طرح پکڑا ہوا چر چر جناب ڈگا ڈب دبا دب دو. عورتوں کے لیے جو ہے وہ بال تو ان کے نہیں کترے جائیں گے، لیکن عورتوں کے لیے جو گت ہے نا ان کی چوٹی بالوں کی، وہ نیچے سے بال بھی اینڈ پہ نہیں، اتنے سے وہ کینچی سے کیا کریں گی؟ وہ شرط پوری کریں گی. ٹھیک ہے. تو مرد یا تو قصر کریں گے یا حلق کریں گے، یا قصر یا قصر کہتے ہیں بالوں کو چھوٹا کرانا، حلق کہتے ہیں ٹینڈ کرانا. یہ کنار حکیم میں یہ 2 ہی ٹرمز بتائی گئی ہیں. تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ یورپ جو ہے آپ کا، اس کی روشنیوں سے آپ نے مروب نہیں ہونا.